صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، تم نے وہاں بھی اختلاف کیا۔ صحابہ کے نام اور صحابہ کے اقوال اور صحابہ اور اولیاء کرام کی باتوں سے تو تمہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا نا، لیکن تم نے ان سے بھی کیا۔ ان ساری باتوں پر تم پیشاب کرنے کے لیے تیار ہو اور یہ کہتے ہو کہ پیشاب کرنا پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی بات، یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد، یعنی ان کتابوں میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو پیشاب کو زیادہ پلید بنانے والی ہیں۔ لکھا ہوا کیا ہے؟ قرآن کی آیات ہے، احادیث طیبات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کے اسماء ہیں، صحابہ کی باتیں ہیں، اولیاء کرام کے اقوال ہیں۔ ان سب سے ان کو پتہ نہیں کیا چڑ ہے، کتنی بڑی گستاخی اس اعلیٰ حضرت کے ایک چیلے نے کر دی کہ جی ان پہ پیشاب کرنا پیشاب کو بھی زیادہ پلید بنانے والی بات ہے۔ العیاذ باللہ، نقل کفر کفر باشد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جی، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے یہ ہے جی ملفوظات، ان کے صفحہ 281 پہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے عرض کیا گیا کہ اللہ صاحب کہنا کیسا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صاحب کہنا کیا ہے؟ ابھی انہی کے گھر کا فتویٰ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جو انہی کے علماء نے لکھا ہے، یہ ایک کتاب چھپی ہے شرعی استفتاء، نصیر الدین نصیر وہابی ہے، قابل اعتراض تصانیف پر شرعی گرفت، 36 سوالات کے جوابات اور عقیدے کی وضاحت کا مطالبہ، مفتی اعظم پاکستان صاحبزادہ مفتی اقتدار احمد خان نعیمی قادری صاحب، یہ ان کا ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اس میں یہ دیکھیں آپ وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ آقا سیدنا سردار اور صاحب لکھنا یا اللہ صاحب اللہ سائیں کہنا گستاخی اور گناہ ہے۔ تو خان صاحب کا گستاخ ہونا، یہ صفحہ نمبر 29 ہے، خان صاحب کا گستاخ ہونا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کے افراد کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہے کہ یار تم تو ان کو کافر نہیں کہتے، ہم ان کے ہمارے اوپر کافر کے فتویٰ لگانے کے جواب میں ان کو کافر نہیں کہتے، ان کی تحریرات کی روشنی میں ہمارے اکابر نے بھی کافر ان کو کہا ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور، یہ اعلیٰ حضرت صاحب ان کی یہ کتاب ہے عرفان شریعت، اس کا صفحہ 42 ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے دل میں بئی معنی کے نیر تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے، اور زبان سے قرآن مجید بحالت جنابت جائز نہیں اگرچہ آہستہ ہو، اور درود شریف پڑھ سکتا ہے مگر کلی کے بعد چاہیے، یعنی جنابت کی حالت میں غسل جب آدمی پہ ہوتا ہے، غسل کی حالت میں آدمی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی عرفان شریعت صفحہ 42 ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے ابا جان جن کو نقی علی خان صاحب کہتے ہیں اور جن کا خاص شغل تھا کہ بٹیر بازی کے اندر مشغول رہا کرتے تھے اور منصب چکلا داری ان کے پاس ہوا کرتا تھا، یعنی لوگوں کو یہ چکلا داری کے اندر مصروف رکھا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے بھی اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب کے صفحہ 336 میں لکھا ہے کہ درود پڑھنا ہر وقت اور ہر حالت میں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر قدم اور ہر سانس کے ساتھ، یہاں تک کہ راہ اور نہانے کی حالت میں بھی جائز بلکہ مستحب ہے۔ نہانے کی حالت جنابت کی ہوا کرتی ہے، ایسی حالت میں بھی درود پڑھنا کیا ہے؟ جائز و مستحب ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان تھے۔ اب ان کے متعلق یہ ایک ان کے مولوی صاحب ہیں فیض احمد اویسی صاحب، ان کو یہ بہت بڑا آج کے دور میں سرا رہے ہیں، اور انہوں نے بریلویت کے لیے بہت بڑا کام بھی کیا ہے، اور انہوں نے بریلویت کو بڑی جو ہے نا تائید کیا اور بڑا بریلویت کا اپنے علاقے میں پرچار کیا ہوا ہے۔ یہ ان کے بہت مفسر اعظم کے نام سے مشہور ہے اور ان کا بڑا چرچا ہے، کراچی تک ان کو جناب لوگ مانتے اور جانتے ہیں ان کے بریلوی، اور یہ ان کا نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے عمدۃ المفسرین، اور مفسرین بھی، اور آگے لکھا ہے عمدۃ المفسرین والمحدثین، واو بھی نہیں لکھی، استاد العلماء فیض ملت حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی صاحب، ان کی کتاب ہے شہد سے میٹھا نام محمد۔ یہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے صفحہ نمبر 139 پر یہ لکھتے ہیں، آج ایسے بے ادب علماء کہلوانے والے پیدا ہو گئے۔ پہلا فتویٰ بے ادب کا، کہ فتویٰ صادر فرما دیا کہ بحالت جنابت بھی درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ کاش تعزیرات اسلام کا اجرا ہوتا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غیور اسلام نافذ کرنے والے زندہ ہوتے، تب میں ان مفتیوں کو دیکھتا کہ ایسے فتاوی صادر کرتے۔ یعنی دوسرا فتویٰ یہ صادر کیا کہ یہ بات کہنے والے قابل تعزیر ہیں، کوڑوں کے لائق ہیں، شاید کوڑوں سے زیادہ تعزیر تو قتل تک پہنچ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ پہاڑ سے دھکا دینے کے لائق ہو کہ ان کو پر اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آزادی کا دور ہے، جسے جو جی میں آئے کہہ دے، ورنہ وہ خداوند قدوس جو اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے مقامات پر بھی نام لینے کو گوارا نہیں کرتا جہاں قہر و غضب یا کسر شان یا مقام نجات ہو، مثلا ذبح کے وقت، چھینک اور انگڑائی کے وقت، اور حمام و پخانہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ آج کل کے مفتی از مفت۔ تیسرا فتویٰ یہ جڑا کہ یہ جو مفتی ہے یہ مفت سے مفتی ہے، افتاء سے مفتی نہیں ہے بلکہ مفت سے مفتی ہے۔ فتویٰ جڑ دیا کہ جنابت کے وقت درود پڑھنا جائز ہے، اتنا شرم بھی نہیں۔ چوتھا فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے؟ بے شرم ہے کہ درود شریف فی الفور بارگاہ رسالت پہ پہنچ کر فوراً ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے سادہ الفاظ سے لیا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حضرت، کوئی شروع میں ادب و احترام کچھ بھی نہیں۔ اپنا نام لکھوایا تو عمدۃ المفسرین المحدثین بنا دیا، استاد العلماء، فیض الملت، اور کیا کیا بالا ہے جناب۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی صرف رسول کا لفظ لکھا ہے، ایجاب از رسول اور خدا ہوتا ہے۔ لیکن مجبور ہے ایسے بدبخت مفتی کیونکہ عشق رسول سے محروم ہے۔ پانچواں فتویٰ یہ کہ یہ کیا ہے؟ بدبخت ہے۔ چھٹا فتویٰ یہ کہ یہ عشق رسول سے کیا ہے؟ یہ 6 فتوے اعلیٰ حضرت اور ان کے ابا جان پہ فٹ آتے ہیں، چونکہ یہ ساری زندگی چکلوں کے اندر رہے، چکلا داری ان کا منصب تھا، چکلے بانٹتے رہے کہ اس کو دے اس کو دے اس کو دے، اور بٹیر بازی کا شغل رکھتے تھے، بٹیرے پالتے تھے، ان بٹیر بازی شغل تھا ان کا، تو ان کو دین سے کورے تھے۔ تو ان کے متعلق اویسی صاحب نے صحیح فتوے 5-6 فتوے نقل کر دیے کہ بے ادب ہے، یہ بے شرم ہے، یہ بدبخت ہے، یہ عشق رسالت سے کورے ہے، اور ان پر تعزیرات اسلام لگنی چاہیے تھی۔ آج بھی کوشش کر کے ویسے ان کی قبروں پہ جو ہے نا یہ تعزیرات جاری کروائی جا سکتی ہیں، اگر یہ فیض احمد اویسی صاحب تو زندہ ہے ویسے، اگر یہ قانون پہ جو ہے نا وہ کچھ عبور رکھتے ہیں یا درخواست دے ہی دے عدالت کے اندر کہ اعلیٰ حضرت کے ابا جان اور ان کی قبر پر کوڑے بسائے جائے، یا کم از کم ان کی ہڈیاں نکال کے ان پہ کوڑے برسائے جائے، یا ان کے ساتھ جو تعزیرات اسلامی کی حد جاری ہوتی ہے وہ جاری کی جائے، تو یہ کوئی محال بات نہیں ہے۔ تو بہرحال فیض احمد اویسی صاحب نے اچھا فتویٰ دیا اپنے بزرگوں کے متعلق کہ یہ عشق رسول سے محروم ہے، بدبخت ہے،